بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیو، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ لقمان کی 12ویں آیت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت اور صحبت میں رہ کر جو کچھ ان سے سنا اور جو ان سے تعلیمات حاصل کی اس کا خلاصہ 8 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اور دوسری نصیحت یہ کہ جب تم دسترخوان پر ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس نصیحت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حد سے زیادہ کھانے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، اور سارے جسم کی صحت معدے کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔ اگر معدہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، اور اگر معدہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے۔ لہٰذا زیادہ کھانے سے بچو تاکہ معدہ صحیح رہے۔ چنانچہ ہمارے دین میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو انسان بیمار نہ ہو اور کبھی اس کو پیٹ کی خرابی نہ ہو۔ اس نصیحت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ، اور کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے حلق میں حرام یا مشتبہ کھانا تو نہیں جا رہا۔ اگر وہ کھانا حلال و طیب ہے تو بسم اللہ کر کے اس کو کھا لو، اور اگر خدا نخواستہ وہ کھانا حرام یا مشتبہ ہے تو پھر اپنے حلق کی اس سے حفاظت کرو کہ حرام کا لقمہ تمہارے حلق سے اترنے نہ پائے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو دین و ایمان کو ملیامیٹ کرنے والا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ اس کا سفر بڑا طویل تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے غبار آلود، اور وہ اسی حالت میں آسمان کی طرف منہ کر کے یا رب کہہ کر دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی۔ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ حرام کھانے کی ایک نحوست یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بعد آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مسافر کی دعا، دوسرے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، تیسرے مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں۔ لیکن اگر ایک شخص طویل سفر پر ہے مگر اس کا کھانا پینا حرام ہے تو پھر حالت سفر میں بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اور یہ فرشتہ ہر دن اور ہر رات یہ آواز لگاتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے اور نہ نفل۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ حرام کھانے والے کی نہ دعا قبول ہوتی اور نہ ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے حرام کھانے کے نقصانات ذکر کیے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان کے دل سے نور نکل جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ حرام کھانے سے طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے،
اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں برے برے جذبات اور خیالات کثرت سے پیدا ہوتے اور ہر وقت انسان کے دل میں برے کام کرنے کا جذبہ ابھرتا رہتا ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی طرف انسان کی طبیعت اس نیک کام سے ہٹ جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت علی ابن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا زمانہ تھا، 27ویں شب تھی۔ سحری کا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز سنی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگایا اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے پڑھانا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جو دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح دن نکلنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا آدمی تھا اور بہت پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم گو آدمی اور نہایت شریف تھا، کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہم عمر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک، عابد اور زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ویسے تو بڑا نیک اور بڑا عابد اور زاہد عبادت گزار آدمی تھا، مگر اس کی اولاد کوئی نہیں تھی اور اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گئے اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا بھی نہیں تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ اب میں ذریعہ معاش کے لیے میں کیا طریقہ اختیار کروں۔ تو اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ تدبیر سجائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو پیسے آئے اس کو سود پر دے دے۔ چنانچہ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا۔ چونکہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا، اشراق، چاش، تہجد، اوابین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور 5 نماز امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا اور ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی، اس کے ذریعے مہینے بھر گزارا کرتا۔ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو شدید عذاب ہو رہا تھا اور وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام پہننے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔